تو آج ہمارے سامنے دو اہم ذرائع ہیں جو قدیم یونانی دیومالا کی کافی وسیع اور دلچسپ دنیا کا احاطہ کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ ہمارا مشن صرف کہانیوں کو جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے لے کر وہ ٹروجن جنگ اور اس کے بعد تک جو اہم واقعات ہیں، دیوتا ہیں، ہیروز ہیں، وہ قدیم یونانی ثقافت اور انسانی فطرت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ بالکل، کوشش کریں گے کہ یہ جو پیچیدہ موضوع ہے اس کے اہم پہلوؤں کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض قصے کہانیاں نہیں تھیں۔ ہاں، قدیم یونانیوں کے لیے تو یہ کائنات کو سمجھنے کا، اپنی اقدار کو بیان کرنے کا، اور آپ کہہ سکتی ہیں انسانی وجود کے بنیادی سوالات سے نمٹنے کا ایک طریقہ تھا۔ صحیح۔ ان کہانیوں میں نا ہمیں ان کی سوچ، ان کے ڈر، ان کی امیدیں سب کی جھلک ملتی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کہانیاں کیسے وقت کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ کر ایک پوری تصویر بناتی ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے، یعنی کائنات وجود میں آئی کیسے۔ ذرائع تو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے صرف کیوس تھا، ایک طرح کا کیا کہیں گے لامحدود خالی پن یا بے ترتیبی۔ جی ہاں، کیوس۔ اس سے پھر اولین وجود یا قوتیں ابھریں، جیسے گایا یعنی زمین، اور ایروس یعنی محبت یا وہ کشش کی قوت جو تخلیق کے لیے ضروری تھی۔ اچھا۔ پھر گایا نے خود سے یورینس یعنی آسمان کو جنم دیا، اور پھر گایا اور یورینس کے ملاپ سے دیوتاؤں کی پہلی نسل پیدا ہوئی جنہیں ہم ٹائٹنز کہتے ہیں۔ ٹائٹنز، یہ تو بہت طاقتور ہستیاں ہوں گی پھر۔ جی، بہت طاقتور، لیکن کہانی یہیں سے تھوڑی پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیچیدہ مطلب ٹائٹنز امن سے نہیں رہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یورینس جو تھا وہ ایک سخت حکمران نکلا۔ اس نے اپنے کچھ بچوں کو، وہ جو سائیکلوپس تھے، ایک آنکھ والے دیو، اور ہیکیٹونچیئرز 100 ہاتھوں والے دیو، ان کی عجیب شکل کی وجہ سے اس نے ناپسند کیا انہیں۔ اچھا۔ اور انہیں واپس گایا کے پیٹ میں یعنی زمین کی گہرائیوں میں قید کر دیا۔ اوہ۔ جی، تو گایا اس ظلم سے بہت دکھی تھی اور اس نے پھر بدلہ لینے کا سوچا۔ اور یہیں پہ کرونس کا کردار آتا ہے نا، سب سے چھوٹا بیٹا۔ بالکل بالکل، گایا نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کرونس کو ایک درانتی دی اور اسے اکسایا کہ وہ اپنے باپ کا تختہ الٹ دے۔ اوہو۔ کرونس نے یورینس پر حملہ کیا، اسے معزول کر دیا اور اس کے جو کٹے ہوئے اعضاء تھے وہ سمندر میں پھینک دیے۔ اچھا۔ اور کہتے ہیں کہ ان اعضاء سے سمندر میں جو جھاگ بنی نا، اس سے محبت اور خوبصورتی کی دیوی ایفروڈائٹ پیدا ہوئی۔ واہ۔ تو یہ واقعہ صرف طاقت کی منتقلی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کیسے تخلیق اور تباہی، خوبصورتی اور تشدد، یہ سب یونانی سوچ میں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو کرونس نیا حکمران بن گیا، لیکن کہانی تو یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی اپنے باپ جیسا ہی نکلا۔ جی ہاں، اسے بھی ایک پیشین گوئی کا ڈر تھا کہ اس کا اپنا بیٹا اسے تخت سے اتارے گا۔ جی بالکل، اور اسی خوف کی وجہ سے اس نے وہی کیا جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے اپنی بیوی، جو اس کی بہن بھی تھی، ریا، اس سے پیدا ہونے والے ہر بچے کو پیدائش کے فوراً بعد نگل لیا۔ کیا سب کو؟ جی، ہیسٹیا، ڈیمیٹر، ہیرا، ہیریز اور پوسائیڈن، یہ سب اولمپین نسل کے پہلے دیوتا تھے جو اپنے باپ کے پیٹ میں قید رہے۔ یہ ایک طرح سے طاقت حاصل کرنے اور اسے کیا کہتے ہیں قائم رکھنے کے خوف کی ایک دائمی کہانی ہے۔ لیکن ریا نے آخر کار اپنے چھٹے بچے زیوس کو بچا لیا۔ یہ کہانی تو کافی مشہور ہے نا؟ ہاں، یہ بہت مشہور ہے۔ ریا نے زیوس کو خفیہ طور پر کریٹ کے جزیرے پر بھیج دیا اور کرونس کو دھوکہ دینے کے لیے کپڑوں میں لپٹا ایک پتھر کھلا دیا۔ اچھا۔ جی، زیوس کریٹ میں پلا بڑھا، جب وہ جوان ہوا تو واپس آیا اور ایک منصوبے کے تحت کرونس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے نگلے ہوئے بہن بھائیوں کو اگل دے۔ اور پھر شروع ہوئی دیوتاؤں کی عظیم جنگ، ٹائٹینوماخی۔ بالکل، 10 سالہ جنگ تھی یہ۔ زیوس اور اس کے بہن بھائی یعنی اولمپینز ایک طرف اور کرونس اور زیادہ تر ٹائٹنز دوسری طرف۔ یہ تو بڑا خاندانی جھگڑا تھا پھر۔ یہ صرف خاندانی جھگڑا نہیں تھا، یہ پوری کائنات کے کنٹرول کی جنگ تھی۔ اچھا۔ زیوس نے ان سائیکلوپس اور ہیکیٹونچائرز کو بھی آزاد کرایا جنہیں یورینس نے قید کیا تھا۔ ہاں، جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا۔ جی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر زیوس کو وہ مشہور بجلی کا گولا یعنی تھنڈر بولٹ بنا کر دیا۔ واہ۔ پوسائیڈن کو ترشول، ٹرائیڈنٹ، اور ہیڈیز کو وہ پوشیدگی والا ہیلمٹ
ہیلم آف ڈارکنس. زبردست. اور یہ ہتھیار جنگ جیتنے میں آپ کہہ لیں فیصلہ کن ثابت ہوئے. آخرکار ٹائٹنز ہار گئے اور انہیں ٹارٹرس یعنی پاتال کی گہرائیوں میں قید کر دیا گیا. جی ہاں. اس کے بعد 3 بھائیوں زیوس، پوسائیڈن اور ہیڈیز نے کائنات کو آپس میں بانٹ لیا. بالکل، قرآن اندازی کے ذریعے. اچھا، قرآن اندازی. تو زیوس کو آسمان اور دیوتاؤں کی بادشاہت ملی، پوسائیڈن کو سمندر اور ہیڈیز کو زیر زمین دنیا. جی بالکل. اور ماؤنٹ اولمپس ان سب کا نیا گھر بن گیا. یہ صرف طاقت کی تقسیم نہیں تھی، میرا خیال ہے یہ ایک نیا نظام تھا. آپ نے صحیح کہا. یہ صرف طاقت کی تقسیم نہیں تھی بلکہ ایک نئے نظام کا قیام تھا. ٹائٹنز جو تھے وہ فطرت کی بے لگام قدیم قوتوں کی نمائندگی کرتے تھے، جبکہ اولمپینز ایک زیادہ منظم، زیادہ انسانی شکل والے اور شاید زیادہ سمجھ میں آنے والی خدائی حکومت کی علامت تھے. یہ کائنات میں ایک طرح کی ترتیب لانے کی کوشش تھی. ان اولمپین دیوتاؤں کے بارے میں تھوڑا بتائیں. یہ 12 تھے، ٹھیک کہا میں نے؟ جی، عام طور پر 12 اولمپینز کا تصور ہی مرکزی ہے. ان میں زوس جو بادشاہ ہے، آسمان کا دیوتا، ہیرا ملکہ شادی کی دیوی، پوسیڈن سمندر کا، ہیڈیز زیر زمین دنیا کا. حالانکہ وہ اولمپس پر نہیں رہتا تھا. اچھا، وہ وہیں نیچے ہی رہتا تھا. جی. پھر ڈیمیٹر فصل کی دیوی، ہیسٹیا گھر کی، اتھینا حکمت اور جنگی حکمت عملی کی. اتھینا تو زوس کے سر سے پیدا ہوئی تھی نا؟ جی ہاں بالکل. پھر اپولو روشنی، میوزک، پیشین گوئی کا دیوتا. اس کی جڑواں بہن آرٹمس شکار اور چاند کی، ایرس جنگ کا دیوتا، ایفروڈائٹ محبت اور خوبصورتی کی، جو سمندر کی جھاگ سے پیدا ہوئی تھی. جی. ہیفیسٹس آگ اور کاریگری کا، ہرمیس قاصد اور تجارت کا، اور ڈائیونیسس شراب اور جشن کا. کبھی کبھی ہیسٹیا کی جگہ ڈائیونیسس کو شامل کیا جاتا ہے. ان کے کردار صرف فطرت کی طاقتوں کی علامت نہیں لگتے، یہ تو بڑے انسانی قسم کے جذبات رکھتے تھے. حسد، غصہ، محبت. یہی تو ان کی خاص بات ہے. وہ صرف آسمان یا سمندر کے دیوتا نہیں تھے. ان میں محبت، حسد، غصہ، انتقام، وفاداری، دھوکہ دہی، یہ سب انسانی جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے تھے. جیسے زیوس کی بے وفائیاں. ہاں. اور ہیرا کا انتقام. ان کی کہانیاں اکثر کوئی اخلاقی سبق سکھاتی تھیں یا پھر دنیا کے کام کرنے کے طریقے کی وضاحت کرتی تھی. مثال کے طور پر؟ جیسے پرسیفنی کی کہانی ہے، اسے ہیڈیز اغوا کر کے زیر زمین لے گیا تھا. ہاں سنا ہے. تو اس کی ماں ڈیمیٹر جو فصل کی دیوی تھی، اس کے غم کی وجہ سے زمین بنجر ہو گئی، اور جب پرسیفنی سال کا کچھ حصہ واپس زمین پر گزارنے آتی ہے تو بہار آتی ہے. تو یہ موسموں کی تبدیلی کی ایک بڑی شاعرانہ وضاحت ہے. واہ، یہ تو دلچسپ ہے. اچھا، دیوتاؤں کے بعد پھر انسانوں کی باری آتی ہے. ان کی تخلیق کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے. پرومیتھیس کا کردار اہم ہے یہاں. جی، پرومیتھیس ایک ٹائٹن تھا، لیکن اس نے ٹائٹنومیچی میں زیوس کا ساتھ دیا تھا. اوہ اچھا. کہانیوں کے مطابق اس نے مٹی سے انسانوں کو دیوتاؤں کی شکل پر بنایا، لیکن وہ صرف بنانے پر ہی نہیں رکا. اس نے انسانوں کو تہذیب سکھانے کے لیے کیا کہتے ہیں دیوتاؤں سے آگ چرا کر دے دی. آگ؟ یہ تو بڑی بات تھی. ہاں، آگ ایک طرح سے علم اور ہنر کی علامت تھی. اور زیوس یقیناً اس پر سخت ناراض ہوا ہوگا. بہت زیادہ. آگ چرانے پر اور ایک اور موقع پر قربانی میں دھوکہ دہی کرنے پر زیوس نے پرومیتھیس کو سزا دی. کیا سزا تھی؟ اسے ایک پہاڑ سے باندھ دیا گیا جہاں روز ایک عقاب آ کر اس کا جگر کھاتا، جو رات بھر میں دوبارہ آ جاتا. اف خدایا، یہ تو بہت خوفناک ہے. ہاں، یہ علم لانے کی قیمت یا خداری طاقت کو چیلنج کرنے کے انجام کی ایک خوفناک تصویر ہے. اور انسانوں کو کیا سزا ملی؟ انسانوں کو سزا دینے کے لیے زیوس نے پینڈورا کو بنوایا، پہلی عورت جسے دیوتاؤں نے بہت سے تحائف دیے، خوبصورتی، جذبات اور شدید تجسس بھی. یہ پینڈوراز باکس والی کہانی ہے، اگرچہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اصل میں باکس نہیں، جار تھا. مرتبان؟ ہاں، زیادہ تر قدیم ذرائع میں جار یعنی پتھوس کا ذکر ملتا ہے. پینڈورا کو یہ مہر بند مرتبان دیا گیا اور کہا گیا کہ اسے کھولنا مت. لیکن اس نے کھول دیا. جی، تجسس غالب آ گیا اور اس نے اسے کھول دیا. اس سے دنیا میں تمام برائیاں، دکھ، بیماریاں سب پھیل گئیں. اس نے جلدی سے ڈھکن بند کیا، لیکن تب تک صرف ایک چیز اندر رہ گئی تھی،
ایلپس، ایلپس وہ کیا ہے؟ یعنی امید۔ امید، اچھا۔ ہاں، تو یہ کہانی انسانی مصائب کی ابتدا اور ساتھ ہی امید کی اہمیت دونوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور پھر انسانوں کے مختلف ادوار کا ذکر آتا ہے، سنہری، چاندی، کونسی اور آخر میں لوہے کا دور۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ تصور ہیسیوڈ جیسے شاعروں نے دیا۔ سنہری دور کرونس کے زمانے میں تھا، جب انسان امن اور خوشحالی سے رہتے تھے۔ پھر ہر دور میں انسانوں میں آپ کہہ لیں بگاڑ آتا گیا۔ اچھا۔ کانسی کے دور میں وہ بہت جنگجو اور ظالم ہو گئے۔ ان کی برائیوں سے تنگ آ کر زیوس نے ایک عظیم سیلاب بھیجا۔ سیلاب جیسے نوح کے زمانے کا؟ جی، کچھ ویسا ہی۔ صرف ڈیوکیلیون جو پرومیتھیس کا بیٹا تھا اور پرہا جو پنڈورا کی بیٹی تھیں وہ بچے۔ اوہ! انہوں نے دیوتاؤں کے حکم پر اپنے پیچھے پتھر پھینکے، جن سے نئے انسان پیدا ہوئے، اور یوں لوہے کا دور شروع ہوا، یعنی ہمارا موجودہ دور، جو محنت، مشقت اور دکھ سے بھرا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ ان کہانیوں میں ایک طرح کی مایوسی سی بھی لگتی ہے، جیسے انسان زوال کی طرف ہی جا رہا ہو۔ ہاں، ایک حد تک یہ بات درست ہے، لیکن ساتھ ہی پرومیتھیس کی آگ اور پنڈورا کے مرتبان میں بچی ہوئی امید جیسی چیزیں یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ انسانوں میں مشکلات کے باوجود جد و جہد کرنے اور بہتری لانے کی صلاحیت بھی ہے۔ اب آتے ہیں ہیروز کے دور پر۔ یہ وہ وقت تھا جب دیوتا اور انسان زیادہ قریب تھے، ایسا ہی ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا دور تھا جب دیوتا اکثر انسانی معاملات میں مداخلت کرتے تھے، اور کبھی کبھی فانی انسانوں سے ان کے بچے بھی پیدا ہوتے تھے جو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے تھے۔ ان ہیروز کی کہانیاں یونانی اساطیر کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ ہیراکلیز یا ہرکولس شاید سب سے مشہور ہیرو ہے۔ اس کے 12 کارنامے تو بہت مشہور ہیں۔ یقیناً، ہیراکلیز جو زیوس کا بیٹا تھا اپنی بے پناہ طاقت اور ہمت کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی المیوں سے بھی بھری تھی۔ اچھا۔ دیوی ہیرا جو زیوس کی بیوی تھی اور ہیراکلی سے نفرت کرتی تھی، اس نے اسے پاگل پن کے دورے میں مبتلا کیا، جس میں اس نے اپنے ہی بیوی بچوں کو قتل کر دیا۔ اوہ خدایا! توبہ کے طور پر اسے وہ 12 انتہائی مشکل کام سونپے گئے، جن میں ناممکن نظر آنے والے چیلنجز شامل تھے، جیسے وہ نیمین لائن کو مارنا یا زیر زمین دنیا سے سربرس کو لانا۔ ہاں، وہ تو کمال کے کام تھے۔ ان کارناموں نے اسے لافانی شہرت دی اور آخرکار اسے دیوتا بنا دیا گیا۔ اس کی کہانی انسانی برداشت، گناہ، کفارہ اور عظمت کی حدود کو چھوتی ہے۔ ایک اور اہم ہیرو اوڈیسیس ہے، جس کا ذکر آپ نے ٹروجن جنگ کے سلسلے میں بھی کیا تھا۔ اس کی واپسی کا سفر، دی اوڈیسی، وہ تو خود ایک پوری داستان ہے۔ جی ہاں، اوڈیسیس ایتھاکا کا بادشاہ تھا اور اپنی چالاکی اور ذہانت کے لیے مشہور تھا۔ ٹروجن جنگ جیتنے میں اس کا کردار، خاص طور پر وہ ٹروجن ہارس والا منصوبہ، وہ کلیدی تھا۔ صحیح۔ لیکن اس کی اصل آزمائش جنگ کے بعد شروع ہوئی، جب اسے گھر واپس پہنچنے میں 10 سال لگ گئے۔ 10 سال؟ جی، دی اوڈیسی نامی اس سفر میں اسے سائیکلوپس جیسے دیو، سرسے جیسی جادوگرنی، سائرنز کے مہلک گیتوں اور سمندری عفریتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صرف ایک مہم جوئی نہیں تھی، بلکہ وفاداری، استقامت، گھر کی تڑپ اور انسانی ذہانت کی آزمائش کی کہانی تھی۔ ان ہیروز کی کہانیوں میں کیا چیز مشترک نظر آتی ہے؟ کوئی خاص بات؟ کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو تقدیر اور دیوتاؤں کی مداخلت کا کردار۔ اکثر ہیرو کسی نہ کسی دیوتا کے منظور نظر ہوتے ہیں یا کسی کے غضب کا شکار بن جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، بہادری اور غیر معمولی صلاحیتیں۔ لیکن تیسرا اور شاید سب سے اہم، ان میں انسانی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خاص طور پر ہیوبرس یعنی حد سے زیادہ تکبر یا غرور، جو اکثر دیوتاؤں کو چیلنج کرنے یا اپنی حد سے تجاوز کرنے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور جس کا انجام عموماً تباہی ہوتا ہے۔ اچھا۔ جیسے تھیسس کا مینیٹور کو مارنا بہادری تھی، لیکن واپسی پر وہ بادبان بدلنا بھول گیا۔ یہ ایک غلطی تھی جس کے الماناک نتائج نکلے۔ ہاں، اس کے باپ نے خودکشی کر لی تھی۔ جی، اسی طرح جیسن کی گولڈن فلیس کی تلاش کامیاب رہی، لیکن میڈیا سے بے وفائی نے خوفناک انتقام کو دعوت دی۔ یہ کہانیاں دکھاتی ہیں کہ عظمت اور تباہی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور ہیروز کے دور کا اختتام، جیسا آپ نے کہا، وہ بڑی ٹروجن جنگ سے ہوتا ہے۔ اس کا ذکر کیے بغیر تو بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں۔
ٹروجن جنگ یونانی اساطیر کا ایک مرکزی واقعہ ہے جس کے گرد بے شمار کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کی فوری وجہ وہ پیرس کا فیصلہ تھا۔ ہاں، جب اس نے 3 دیویوں میں سے ایفروڈائٹی کو چنا تھا۔ جی، کیونکہ ایفروڈائٹی نے اسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہیلن کا وعدہ کیا تھا، تو پیرس کا ہیلن کو اغوا کر کے ٹرائے لے جانا جنگ کا سبب بنا۔ یہ 10 سالہ جنگ تھی جس میں یونان کی تمام ریاستیں یعنی اکیئنز ٹرائی کے خلاف متحد ہو گئیں۔ اکیلیز اور ہیکٹر جیسے عظیم جنگجوؤں کی کہانیاں اسی جنگ سے وابستہ ہیں نا؟ ہاں، اکیلیز یونانیوں کا سب سے بڑا جنگجو تھا، تقریباً ناقابل شکست سوائے اپنی ایڑی کے۔ اکیلیز ہیل۔ بالکل، اور ہیکٹر ٹرائی کا بہادر شہزادہ اور محافظ تھا۔ ان دونوں کا تصادم، اکیلیس کا غصہ، اس کے دوست پیٹروکلس کی موت اور پھر ہیکٹر کا انجام، یہ سب ہومر کی ایلیڈ میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور جنگ کا اختتام؟ جنگ کا اختتام اوڈیسیس کے ٹروجن ہارس والے منصوبے سے ہوا جس نے یونانیوں کو فتح دلائی، لیکن ٹروائے شہر کی مکمل تباہی پر بات ختم ہوئی۔ یہ جنگ اور پھر اوڈیسیس کی واپسی کی کہانی یہ ایک طرح سے ہیروز کے دور کے خاتمے کی علامت بھی ہے۔ بالکل، یہ وہ آخری عظیم موقع تھا جب دیوتا اور ہیرو اتنے بڑے پیمانے پر ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں برسر پیکار تھے۔ اس کے بعد کہانیاں بتاتی ہیں کہ دیوتاؤں نے آہستہ آہستہ انسانی معاملات سے خود کو الگ کرنا شروع کر دیا۔ ہیروز کا دور ختم ہوا اور انسانوں کو اپنی تقدیر کا زیادہ تر خود سامنا کرنا پڑا۔ تو اس عظیم الشان دیومالا کا انجام کیا ہوا؟ مطلب یہ کہانیاں آج تک کیسے زندہ ہیں؟ عقیدہ تو ختم ہو گیا۔ جی، وقت کے ساتھ یونانی تہذیب کے زوال اور پھر رومی تہذیب کے عروج کے بعد رومیوں نے یونانی دیوتاؤں اور کہانیوں کو بڑی حد تک اپنا لیا، بس نام بدل دیے۔ اچھا، جیسے؟ زیوس جوپیٹر بن گیا، ہیرا جونو، پوسائیڈن نیپچون وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ پھر فلسفے کا عروج آیا اور خاص طور پر عیسائیت کے پھیلاؤ نے ان قدیم کثیر الالہد عقائد کی جگہ لے لیں۔ مندر ویران ہو گئے، پوجا ختم ہو گئی، اور یہ کہانیاں عقیدے سے نکل کر ادب اور ثقافتی ورثے کا حصہ بن گئیں۔ لیکن ان کا اثر ختم نہیں ہوا، آج بھی ہم ان کا ذکر سنتے ہیں۔ بالکل نہیں ہوا۔ ان کہانیوں اور کرداروں کا اثر مغربی تہذیب پر اور اب تو پوری دنیا پر بہت گہرا ہے۔ یہ کردار جیسے بہادر ہیرو، چالاک دھوکے باز، طاقتور بادشاہ، انتقامی دیوی، یہ لازوال نمونے یا آرکیٹائپس بن گئے ہیں۔ آرکیٹائپس۔ جی، آپ انہیں شیکسپیئر سے لے کر آج کے فلموں اور کتابوں تک ہر جگہ دیکھ سکتی ہیں۔ نفسیات میں کارل یونگ نے ان آرکیٹائپس کو انسانی لاشعور کا حصہ قرار دیا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور ہماری زبان میں آج بھی اکلیز ہیل یعنی کمزور پہلو، پینڈوراز باکس یعنی مصیبتوں کا دروازہ کھولنے والی چیز، یا اوڈیسی یعنی لمبا اور مشکل سفر، یہ محاورے براہ راست ان کہانیوں سے آئے ہیں۔ تو آج ہم نے یونانی دیومالا کے اس وسیع سمندر میں واقعی ایک گہری چھلانگ لگائی۔ کائنات کی افراتفری سے لے کر اولمپین دیوتاؤں کے نظام تک، انسانوں کی تخلیق اور ان کے زوال سے گزر کر ہیروز کے کارناموں اور ٹروجن جنگ کی تباہی تک، یہ واقعی ایک حیرانگیز سفر رہا۔ اور اس سفر سے جو بات سب سے زیادہ ابھرتی ہے وہ ان کہانیوں کی لازوال انسانیت ہے۔ محبت، نفرت، جنگ، امن، طاقت کی خواہش، انصاف کی تلاش، تقدیر کا جبر اور آزاد مرضی کی جدوجہد، یہ وہ موضوعات ہیں جو آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے۔ صحیح کہا۔ یہ کہانیاں ہمیں دکھاتی ہیں کہ انسان ہونا کیا ہوتا ہے، اپنی تمام تر عظمت اور تمام تر کمزوریوں کے ساتھ۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ یونانی دیومالا میں ہم نے دیکھا کہ ہیروز کا دور ختم ہوا اور دیوتا پیچھے ہٹ گئے، گویا انسانوں کو اپنی راہ خود بنانے کے لیے چھوڑ دیا۔ کیا ہم آج بھی کسی ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں؟ کیا پرانے یقین اور طاقت کے جو ڈھانچے ہیں وہ کمزور پڑ رہے ہیں؟ اور کیا انسانیت کو عالمی سطح پر جو نئے چیلنجز درپیش ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ان قدیم ہیروز کی طرح نہیں بلکہ ایک نئی قسم کی اجتماعی ہمت اور خود انحصاری کی ضرورت ہے؟ یہ سوال میرا خیال ہے ان قدیم کہانیوں کی روشنی میں آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔